الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم وعلی آلہ واصحابہ الافضلین الاکرمین اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذین کفروا هل ندلکم علی رجل ينبئكم صدق اللہ العظیم الصلاة والسلام علیک وعلی آلک واصحابک واہل بیتک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ سبا سورہ نمبر 34 ہے نہیں کہ آیت نمبر 7 میں لفظ رجل پر تھوڑی سی بحث باقی رہ گئی تھی ہے نہیں۔ کافروں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو باوجود کہ شان عظمت کا مکمل اکمل افضل اعلیٰ انسب اولا سارے پہلو رکھنے کے مگر انہیں رجل ہی نظر آیا۔ یہ کافروں کا عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عام بشر ہیں یا عام مرد ہیں۔ تو اس پر لفظ مطلب سوالات قبر کے عنوان سے میں مطالعہ بھی کیا ہوں ابھی کتاب الجنائز صحیح بخاری، یہ دارالسلام کا نسخہ ہے یہ دارالسلام للنشر والتوزیع سعودی عرب کا ہے نا دارالسلام، سیاہ ستہ ہے اس میں پورے۔ یہ ہے بخاری شریف، پیج نمبر 104 ہے، اور کتاب الجنائز جنازہ کی جمع ہے نی، اور اس کا باب نمبر ہے 67 یعنی 66 اور باب ہے المیت یسمع خفق النعال، مردے لوٹنے والوں کی کھڑاون کی آواز کو سنتا ہے۔ کون سنتا ہے؟ تو نبی نہیں سن پائیں گے۔ ارے تیرے کہنے کے مطابق اگر مردہ بھی مانتے ہو علی کو معاذ اللہ یا نبی کو تو مردے ہی سنتے ہیں، بخاری عنوان باندھ رہے ہیں۔ اگر کہا تھا ولی سنتے ہیں، جیسے یہ لوگ بولتے ہیں یہ کیا سنتے جی، لیکن غور کریں المیت یسمع خفق النعال کا لفظ باندھا امام بخاری نے، ایک کتنا بڑا عقیدہ کیسا، مطلب اسی لیے میں کہتا ہوں امام بخاری سنی صحیح العقیدہ ہیں، وہ وہابی نہیں ہے وہ وہابی نہیں ہے وہ۔ ہاں خیر، دیکھیے کتنا نیا نقطہ، دیکھیے مردے سنتے ہیں تو کیا کہنا، اگر تم مردے ولی کو مانتے بھی ہو تو مردے سنتے ہیں، تو اب تو ہم اسی لیے جاتے ہیں کہ وہ سنتے ہیں، اب تو عقیدہ ہی ہے کہ نہیں، اب تو اسی لیے جاتے ہیں کہ وہ سنتے ہیں۔ تمہارا یہی اعتراض ہے کیا وہ سنتے ہیں کیا، اب تو ہے کلیئر، تو تمہارے عقیدے کے مطابق بھی ہو گیا، لپیٹ دیا بخاری نے۔ خیر، حدیث نمبر ہے 1338 1338، ٹھیک ہے۔ میں پورے حدیث پڑھ رہا ہوں، اصل میں عام کتابوں میں آپ دیکھیں گے اور صحیح حدیث ہے، ایسا نہیں، خود قرآن پاک سورہ ابراہیم آیت نمبر 12-13 کے تحت دیکھیں گے تو اس کا تذکرہ اس میں بھی ملے گا تفسیر کی دنیا میں، کہ قبر کے سوالات 3 ہوں گے، یہ ایک دم صحیح بھی ہے، مشہور بھی ہے۔ ہاں بڑا اچھا آیا، دیکھیں اب اس پر اگر نہیں آتے تو ابھی اسکول کی اصلاح نہیں ہوتی۔ اسکول والوں ہوشیار ہو جاؤ اور مس گائیڈ مت کرو طلباء کو، بچوں کو۔ قبر کے 3 سوالات ہوں گے، ہمارے بچے، ہمارے اسکول کے بچوں کو بتایا جاتا ہے کہ پہلا سوال ہے من ربک، یہ تو ٹھیک ہے، جواب ہے ربی اللہ۔ دوسرا سوال ہے من دینوں کا، اس طرح نہیں، من دینوں کا نہیں، دوسرا سوال ہے ماں دینوں کا، دوسرا سوال ہے ماں دینوں کا۔ ماں مانے ہوتا ہے واٹ، من مانے کون ہوتا ہے، انگلش میں تو فرق ہو جائے گا نا، ہو مانے کون، واٹ ہو الگ فرق ہے نہیں، تو ماں دینوں کا دوسرا سوال ہے۔ پیرنٹس اس جانب توجہ دیں، دینیات کی طرف جو اسکول میں پڑھائے جا رہے ہیں اس پر خاص طور سے توجہ دیں کہ کیا پڑھائے جا رہے ہیں، وہ محض سبجیکٹ نہیں ہے بلکہ دینیات ہے۔ تیسرا سوال سکھاتے ہیں من نبیوں کا، یہ جو بہت بڑی غلطی کرتے ہیں، غلط سوال ہے۔ تیسرا سوال ہوگا بخاری شریف سے، دیکھیں
عقیدہ وہی کہ کافروں کا عقیدہ ہے رجل کہنا. واہ, پوری حدیث پڑھ رہا ہوں میں, بہت عمدہ حدیث ہے, مزہ آئے گا تب. حدثنا عیاش حدثنا ابو الاعلی حدثنا سعید تحویلا وقال لی خلیفۃ حدثنا. آج لگ رہا ہے کہ درس حدیث پڑھ رہے ہیں آپ. نہیں, ایسے ہی پڑھا دیتے ہم استاذ. حدثنا ابن زرعی حدثنا سعید عن قتادہ عن انس. واہ واہ, 10 سال تک خادم خاص مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ, عن انس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال العبد اذا وضع في قبره وتولي یا وذهب اصحابه حتى انه ليسمع قرع نعالهم اتاه ملكان فاقعداه فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم فيقول اشهد انه عبد الله ورسوله فيقال انظر الى مقعدك من النار ابدلك الله به مقعدا من الجنه. قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم فيراهما جميعا واما الكافر او المنافق فيقول لا ادري. پوری سمجھیے مفہوم واضح ہو گئے. اب اس کے بعد ہے اتنا پٹائے کھائے گا کہ آزو بازو والے لوگ ان کی چیخ کو سن کر کے ایک دم پریشان ہو جائیں گے, ارے کہ تو کیوں اتنا چلا رہا وغیرہ, اتنا ماریں گے. خیر, کافروں کے ایک بات جو نقطے کی ابھی بتا رہا ہوں, دیکھیے خدا کرے لمبی نہ ہو بات. یہ بتائیے ابو جہل, عتبہ, شیبہ, جتنی بھی کفار عرب ہیں, حضور کو دیکھے کہ نہیں؟ اور ایک بار نہیں, کئی بار نہیں, پوری عمر دیکھے. کئی بار کیا, پوری عمر دیکھے. ایک بار دیکھے تو بھول سکتے ہیں بھائی, آج آپ داڑھی رکھ لیے ہیں, پتہ نہیں بغیر داڑھی کی جس نے دیکھا ہو بھول جائیں گے کہ آپ ہی ہیں, پریچے کرانا پڑے گا. لیکن حضور کو تو اب بچپنا سے لے کر کے 63 سال تک دیکھے کہ نہیں؟ یہ ہے اصل بتانے جا رہا ہوں, دیکھے نا. قبر میں, وہاں سے جلدی سے بتا دیتا ہوں میں, کیونکہ بات مجھے اتنی کرنی ہے کہ کہاں سے کروں کیسے کروں, مزہ آ جائے گا. اچھا اس کو بھی رکھیے گا, دیکھیں اس کو رہنے دیجیے ابھی ذرا. 3 سوال, یہ 3 سوالات میں نے مانا ہے کہ یہ صحیح ہیں, لیکن بخاری شریف میں صرف ایک سوال ہے. اب اہل حدیث جواب دیں, وہ پریکٹس ربوں کا اور دینوں کا کی کریں گے یا نہیں, کیونکہ سوال تیسرا ہے صرف. کس کے بارے میں؟ رجل کے بارے میں. آپ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہیں ہے, رجل کے بارے میں. یہی ہم دینا چاہ رہے ہیں, ہم تو بار بار کہہ رہے, رجل بعد میں ہے محمد. اس رجل محمد کے بارے میں تو کیا کہتا تھا؟ یہی ہے تیسرا سوال. بخاری شریف کی باب نمبر 67 میں, صحیح بخاری میں امام بخاری نے سوال امام بخاری سے کیجئے, وہ 3 سوال کے قائل ہیں کہ نہیں؟ 3 سوال کے قائل ہیں کہ نہیں؟ ہم زیادہ نہیں جانا چاہتے, ہم صحیح بخاری کی جو رٹ لگاتے ہیں وہ من ربوں کا ما دینوں کا انکار کریں گے, کیونکہ بخاری میں تو ہے نہیں. اور آپ کہتے ہو کہ بخاری میں ہے تو مانیں گے, نہیں ہے تو نہیں مانیں گے. تو پھر قبر کے سوالات ہوں گے یا قبر کا سوال ہوگا؟ سوالات تو پلورل ہو گیا نا, سوال ہے یہاں ایک سوال ہے صرف. اہمیت سمجھیے. اب جو میں کہنے جا رہا ہوں وہی بات. ابو جہل نے دیکھا, عتبہ شیبہ نے دیکھا, خود ابو لہب نے دیکھا. ارے نہیں دیکھا تو راہوں میں کانٹے کیسے بچھاتا تھا؟ پہچانا نہیں تو کنکڑی کیسے مرواتا تھا؟ صحیح ہے. اب ذرا غور کیجئے, قبر میں ابو لہب, قبر میں ابو جہل ہے, فرشتے سوال کر رہے ہیں, تو اس کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ تو ابو جہل کہہ رہا ہے میں نہیں جانتا. نہیں, ابھی بھی نہیں گئے آپ قریب. ابو جہل سے پوچھیے, ارے تمہاری تو عمر کٹ گئی ہے, پوری زندگی تم نے دیکھا اور کہہ رہے ہو نہیں جانتا. اور آپ 1400 سال کے بعد ہیں. نہیں 1400 سال کے بعد ہیں, اور آپ نے ایک بار بھی نہیں دیکھا. اور آپ سے جب سوال ہو رہا ہے تو آپ کہہ رہے ہو یہ تو وہی ہیں جن کے لیے ہم تڑپتے تھے. کیسے پہچان لیا آپ نے؟ جنہوں نے آنکھ سے دیکھا پوری عمر, وہ کہہ رہا لادری. میں لفظ لادری پر غور کر رہا تھا یہاں.
لا ادری. صرف لفظ کافر اور منافق کہو گے نا تو آج کے حساب سے سمجھنے میں مشکل ہوگی. آپ کافر اور منافق پر جائیے ابو لہب اور عتبہ شیبہ کے پاس, کہیے کہ پوری زندگی ستانے میں کیا تم واقعی نہیں جانتے؟ تم قبر میں کیوں کہہ رہے ہو نہیں جانتے؟ یہاں تو کم سے کم ڈرو بولو جانتا ہوں. لیکن اب نقطہ سنیے کہ جانتا تو ہوں لیکن مانتا نہیں تھا, اس لیے جاننا کام نہیں آیا. آج وہی زبان بولے گی کہ میں جانتا ہوں, جس دل نے مانا تھا کہ میں مانتا ہوں, زبان پر اللہ پاک اسی کے رکھے گا. آج ہم نے دیکھا نہیں بلکہ ابھی کہ دل بینا بک کر خدا سے طلب, آنکھ کا نور دل کا نور نہیں. اب حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم آنکھ نہیں تھی, صحابی رسول ہیں. اب سمجھ میں آ گیا کہ دل سے ماننے کا نام صرف دل نہیں بلکہ اس میں آنکھ بھی ہے. دل سے مانیں گے تو آپ ایک لمحہ بھی نہیں دیکھے ہوں گے نبی کو, مگر کہہ پڑیں گے کہ ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہوا انہ عبد اللہ ورسولہ, یہ اللہ کے بندے اس کے رسول ہیں. ارے ان کے قدم کو پہلے چومنے تو دو. پوری عمر جو ہے ان کے دیدار کے لیے تڑپتا رہا اور آج سوال کر رہے ہو تم. نقطہ سمجھے آپ؟ جس نے دیکھا اس نے انکار کیا, جس نے نہیں دیکھا اس نے اقرار کیا. انکار اور اقرار کا فلسفہ سمجھ میں آ گیا. اگر دنیا میں اقرار کرو گے آنکھ نہیں بھی ہے قبر میں پہچان لو گے, اور دنیا میں انکار کرو گے آنکھ رکھ کر کے بھی وہاں اقرار نہیں ہوگا. یہ ہے خدا کی توفیق. سبحان اللہ, الحمدللہ رب العالمین. واہ واہ واہ, سبحان اللہ, الحمدللہ. واہ آقا, اب تو اور ایمان تازہ ہو گیا. اب تو ہم کہہ رہے ہیں کہ موت کو بھی موت آ گئی ہے, کیا جلدی سے آئے کہ ہم دیدار رسول کریں. ہاں سبحان اللہ, الحمدللہ. تو دو نقطہ اب تک سمجھے آپ. پہلا نقطہ کہ بخاری کی جو رٹ لگاتے ہیں وہ من ربک کا اور ما دینک کا کی روایت بتائیں. امام بخاری نے تو صحیح بخاری میں نہیں لایا ہے. ان کو ماننا پڑے گا کہ ہر صحیح حدیث صرف بخاری ہی میں نہیں ہے, اور بھی کتابیں ہیں بخاری کی. اسی لیے ہم 3 سوالات کے مقر ہیں, اقرار کرتے ہیں کہ 3 سوالات ہوں گے. ایک بات, اب ذرا لفظ سوال پر غور کیجیے. سوال ہے سب سے پہلا, من رب کا. رب کا کانسیپٹ آپ کو بتاؤں, اسے پاک ہی کی زبان پہ. انسان کے اندر یا خلق کے اندر جو ذاتی طور پر صلاحیت اور قابلیت ہے, اس کے حساب سے ان کو غذا پہنچانا, اس کو ہر وہ چیز دینا, یہ رب کا کام ہے. آپ انسان ہیں, آپ کی صلاحیت کیا ہے؟ چوٹی پرندے درندے جتنی بھی ہیں سب کی کیا ہے؟ یہ سب اس کی حیثیت کے مطابق اللہ جو دے اسے رب کہتے ہیں. اسی لیے رب العالمین ایک عنوان بڑا اچھا آ رہا ہے. چونکہ ہم سب ایک دم مست مخمور ہو گئے ہیں, اس لیے بہت اچھی بات آئی رب کے حوالے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ایک بوڑھا بزرگ, ایک دم 70 80 90 سال کا بوڑھا بزرگ آیا. چونکہ ان کی عادت تھی کہ کبھی بھی وہ بغیر مہمان کے نہیں کھائے, نہیں بغیر مہمان کے وہ کھانا نہیں کھاتے تھے, دستر بچھاتے ہی نہیں تھے, انتظار کرتے تھے مہمان نوازی کے عالم بردار. ایک مرتبہ سے ایک بوڑھا بزرگ آیا. وہ کون تھا؟ بت پرست تھا. اس نے کہا کہ میں تو ایک اللہ کو مانتا ہوں, مگر تم کو کھلانے کا من کر رہا. اس نے کہا نہیں, میں اپنے باطل معبود ہی کیوں نہیں, میں اپنے معبود سے بے وفائی نہیں کر سکتا. میں چند کھانے کی خاطر, جملے پہ غور, چند کھانے کی خاطر, چند لقموں کی خاطر میں اپنے معبود سے بے وفائی نہیں کر سکتا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا, تم جب معبود باطل سے بے وفائی نہیں کر سکتے تو میں حق رب سے بے وفائی نہیں کر سکتا, تجھے نہیں کھلاؤں گا, جاؤ. لیکن غور کریں آپ, بے وفائی کا کانسیپٹ دیکھیے. خیر, اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں مطلب فرشتے کو بھیجا اللہ پاک نے. آئے فرشتے, سلام کیا, سلام عرض کرنے کے بعد خدا کا پیغام سنا ہے کہ جس کو تم نے بھگایا ہے, نہیں بھگانا تھا, اللہ پاک ناراض ہے, اظہار ناراضگی فرما رہا ہے. ایسا کرو, آپ ڈھونڈ کر کے بلاؤ ان کو اور کھلاؤ. کہا کہ کہا اتنا کہا اللہ, ہاں ٹھیک ہے. کیوں؟ اللہ پاک نے کہا ایسا. اب اس کے بعد بلا کر کے دسترخوان پر بٹھا کر کے کہا نہیں, وہ کوئی مطلب بلندی پر چڑھ رہا تھا. حضرت ابراہیم نیچے ہی سے بلا رہے ہیں, اے بندے آ جاؤ, اے میاں ادھر آؤ جلدی سے, ارے ٹھنڈا ہو رہا کھانا. کہا ہے یہ کیسی چینجنگ ہے, ابھی تو تم نے اتنا اسٹرانگلی مجھ کو بھگایا, تم اپنے رب کی خاطر, میں اپنے رب کے پاس جا رہا ہوں.
وغیرہ وغیرہ اپنے باطل معبود کے پاس. کہا نہیں نہیں نہیں، جس رب کی خاطر میں نے بھگایا تھا اس رب نے ہی تجھ کو بلانے کہا ہے، آؤ جلدی سے. آنے کے بعد کہا کہ اچھا رکو، پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا اے اللہ یہ تو باطل ہے، باطل کو پوجنے والا ہے، کیوں ایسا کر رہا ہے؟ تو میں تو تیری خاطر ان کو بھگایا. کہا کتنی عمر ہے؟ 80 سال. تو ایک مرتبہ کھلانے میں اتنا تأمل کر رہا، میں 80 سال سے اسے کھلا رہا ہوں. تو سمجھ دیکھیں آپ، یہ جملہ جب کہا نا تو سنیے. اب وہ شخص جو ہے یہ جب سنا ایسا رب ہے، ایسا رب ہے، تو پہلے مجھے کلمہ پڑھو پھر دسترخوان پہ بٹھانا. کیا کہنا ہے. رب العالمین مخلوق کی استعدادات ذاتی کیپیسٹی اور صلاحیت کی بنیاد پر جو عطا کرتا ہے، جو دیتا ہے، اسے کہتے ہیں رب. رب العالمین. وہ نہیں دیکھتا ہے کچھ بھی، پیدا کیا ہے. سبحان اللہ، الحمدللہ. واہ. من ربک، تیرا رب کون ہے؟ سوچے، قبر میں جب سوال ہوگا تو باطل رب کے بارے میں تو سوال ہو ہی نہیں سکتا. تب یہیں سے سمجھ میں آ گیا کہ ظاہر ہے جب پوچھنے والے فرشتے ہیں وہ پاک ہیں، معصوم ہیں، اور وہ حقیقی رب کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، تو ان کے رب کا کانسیپٹ جو ہے ایک دم صحیح ہے، سچا ہے، ایک ہی ہے. تو اب جواب بھی وہی دے گا جو باطل رب کو نہ پوجا ہو بلکہ حقیقی رب کو پوجا ہو، یعنی رب العالمین کو. وہ جواب دے گا ربی اللہ. اور الحمدللہ اس تصور توحید سے ہم سب کا سینہ منور ہے، معمور ہے. الحمدللہ رب العالمین. ہم ایک ہی رب کو مانتے ہیں. دوسرا سوال ہوگا ما دینوں کا. یہ جنرل بول رہا ہوں، بخاری شریف سے نہیں بول رہا ہوں میں. ہاں، تیرا دین کیا ہے؟ جواب دے دے گا دینی الاسلام. جس کا دین، جس کی زندگی تین مذہب اسلام میں. اچھا دین تو بہت ہے، عیسیٰ کے دین، موسیٰ کے دین وغیرہ وغیرہ، لیکن فرشتے جو آ رہے ہیں اس دین کے بارے میں پوچھ رہے ہیں جس دین کو اللہ نے پسند کیا ہے. وہ دین ہے دین اسلام. عیسائی کہہ سکتے تھے نا تیرے نبی کو مانتے ہیں، میرا دین عیسائی ہے. نہیں 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 نہیں، ہم کوئی دین نہیں قبول کریں گے. یہ بتا دینی الاسلام منہ سے نکالو گے یا نہیں؟ دینی الاسلام اگر ہے تو ٹھیک ہے. ایک دم یہاں پر آپ بتائیے، سوال کا ذرا انداز دیکھیے. من ربو کا ایک دم سمپل سوال ہے. نہیں، تیرا رب کون ہے؟ اس میں تھا یا ہوگا نہیں، ہے. اسی طرح تیرا دین کیا ہے؟ اچھا جہاں پر سوال ہو رہا ہے وہ دارالعمل نہیں ہے، اس لیے اب وہ نیا پیمانہ یا نیا عقیدہ توحید بھی نہیں رکھ سکتا، نیا عقیدہ رب بھی نہیں رکھ سکتا. وہ جو ہوگا وہی بولے گا. اب ایک دم سمپل رکھا. تیسرا سوال دیکھیے، اور اسی میں ہم سب کو آج مگن ہونا ہے. آؤ بیٹا بیٹھو، یہاں آواز نہیں کرنا، بیٹھو یہاں رکھیے. اہمیت سمجھیے اور امام بخاری کا خوش عقیدہ پہلو دیکھیے. جانتے ہیں امام بخاری ایک حدیث جب لکھتے تھے، آب زمزم سے نہاتے، عود بتی لگاتے، اور ریاض الجنہ میں بیٹھ کر جب اشارہ مصطفیٰ ہوتا تھا کہ اے ابو عبداللہ، اے محمد بن عبداللہ اسماعیل بخاری، میں کہہ رہا ہوں کہ یہ حدیث صحیح ہے، لکھ دے. کتنا خوش عقیدہ ہوں گے وہ، کتنا خوبصورت عقیدہ ہوگا. لیکن ان ظالموں نے، اب ظالم ہی کہنے نہیں، عالم کہاں سے ہوں گے یہ نام کے ان اہل حدیث نے امام بخاری کو اتنا مس یوز کیا کہ بتائیے ان کے عقیدے پر بھی ریمارک کر دیا. عقیدے پر بھی ریمارک ہی ہوا نا. جو امام بخاری 3 سوال میں 2 سوال کو ظاہری طور پر اہمیت نہیں دیے، حالانکہ عقیدہ ان کا بھی ہے، عقیدہ ان کا بھی، لیکن جگہ دے رہے ہیں اس سوال کو جو جواب ہے، صرف جو جواب ہے، صرف ہے کہ نہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک صرف جواب ہے. ہر سوال کا جواب ہے ذات رسالت. ہر سوال کا جواب ہے ذات رسالت. توحید میں اشتراک کا پہلو دیکھیے گا رکھا گیا ہے. رکھا گیا سے مراد یعنی رب، اس کی جمع ہے ارباب. کئی رب ہو ہیں. حدیث میں آپ سنے ہیں کہ حضور فرماتے ہیں کہ رب کی شکل اختیار کیا جا سکتا لیکن نبی کی شکل اختیار نہیں کر سکتا کوئی. شیطان بھی میری شکل اختیار نہیں کر سکتا. اب غوث پاک دیکھیے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا کہا تھا شیطان نے کہ میں رب ہوں، تیری عبادت کو قبول کر لیا ہوں، اب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب غور کریں آپ، یہ شان ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اہمیت رسالت دیکھیے آپ. تو امام بخاری در حقیقت ایک سوال، یعنی خاص طور سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو سوال ہے
کہ یہ سوال کو اہمیت دے کر ایک عنوان دے کر کے ایک ذہن دینا چاہ رہے ہیں کہ دو سوال میں گڑبڑی نہیں ہو سکتی، کیونکہ رب تو سب مانتا ہے، رب تو سب مانتا ہے، دین تو سب مانتا ہے، اور خصوصاً مسلمان تو مانتا ہی ہے رب کو رب، دین کو دین۔ 72 فرقے والے بھی ایک ہی رب مانتا ہے، ایک ہی رب مانتا ہے، تب تو پڑھتا الحمدللہ رب العالمین نماز میں، صحیح ہے کہ نہیں؟ اور قرآن میں رضیت لکم الاسلام دینا ان الدین عند اللہ الاسلام، تو رب سب مانتا ہے، دین سب مانتا ہے، پوائنٹ نوٹ کیجئے گا، لیکن بات صرف رکتی ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہٰذا اسی سوال کو اہمیت دیا امام بخاری نے، کہا نا اس پر کلیئر ایک دم ہمارے کو ہونا، اس پر کلیئر بتاؤ کیا یہاں پر سوال کیا تھا، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، لیکن اب یہاں پر یہ حاضر کا سوال نہیں، پریزنٹ کا سوال نہیں ہے، اب سوال ہے پاسٹ نہیں، پاسٹ کنٹینیو سنٹینس ہے، فعل ماضی پر لفظ کانا نہیں، فعل مضارع پر جب کانا داخل ہو جاتا ہے، لفظ کانا ہے نا، تو وہ ماضی استمراری، یعنی تا تھا یہ کا لفظ ہوتا، تا تھا، جیسے ماں کانا تفعلو، ماں کانا یفعلو وہ کیا کرتا تھا، تو ایسے ماں کانا یقولو وہ کیا کہتا تھا، ایسے ہی یہاں پر ہے ماں کنت تقولو تو کیا کہتا تھا۔ اچھا یہاں پر کیوں نہیں پوچھ لیا مردے نے، آپ ابھی پوچھ رہے ہیں کہ اللہ ہے نہیں، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تو یہی ایسے پوچھ رہے ہیں تیرا نبی کون ہے، جیسے سکھایا جا رہا جماعت والے، سکھایا جا رہا اسکول وغیرہ میں، یہ بہت بڑی غلطی ہے، دیکھیے گا یہ اہمیت رسالت اور خصوصاً محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت سے بغاوت ہے یہ، کہ جس طرح سوال ہے ویسے ہی کرو۔ اچھا بخاری تو بڑے جماعت والے رٹتے ہیں، یہ یہی کم سے کم سکھا دیتے کہ ما کنت تقول، حضرت انس کہتے ہیں کیا کہ جب بندہ قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، وتولا اصحابہ، اور ان کے ساتھیاں، ان کے رکھنے والے جو رشتہ دار وغیرہ ہیں جب لوٹتے ہیں، تو لوٹنے کے وقت جو ہے ان کے کھڑاون کی جو آواز پٹ پٹ کرتی ہے، یہ آواز خود وہ نہیں سنتا، قبر والے مردے سنتے ہیں، مردے سنتے ہیں۔ اب میں بول چکا ہوں، اگر تمہاری زبان میں ولی کو مردہ بھی تصور کرتے ہو، نبی تک نہیں جاؤں گا میں، نہ مردہ بھی تصور کرتے ہو، تو امام بخاری کے عقیدے کے مطابق مردے سنتے ہیں۔ اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم کیوں جاتے ہو، کیا وہ سنتے ہیں؟ نہیں، بخاری سے پوچھو سنتے ہیں کا عنوان دیا، ایک بات۔ اس کے بعد فرماتے ہیں اتاہ ملکان، جب سب چلے جاتے ہیں تو اتاہ ملکان، دو فرشتے آتے ہیں، فاقعداہ، پہلے اسے اٹھاتے ہیں، فوراً سوال نہیں کرتے ہیں، کیا رسپیکٹ ہے دیکھیے، پہلے اسے اٹھاتے ہیں، پھر فیقولان لہو، پھر اس سے کہتے ہیں ما کنت تقول فی ھذا الرجل محمد۔ اب اس لفظ پر ایک اور بات کہوں گا، ھذا بولتے ہیں اس میں اشارہ قریب کے لیے، ھذا اس میں اشارہ قریب کے لیے، جیسے دس اور دیئر، سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہاں ایک دم، اس میں اشارہ قریب کے لیے، اور ذالکہ بولتے ہیں اس میں اشارہ بعید کے لیے۔ حدیث میں کیا ہے، اس مرد کے بارے میں تو کیا کہتا تھا، اس لفظ ھذا ہی سے امام بخاری نے ایک عقیدہ دے دیا ہے کہ حضور سامنے موجود ہیں، جس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے وہ قریب ہیں۔ سبحان اللہ، دنیا میں لڑتے تھے کہ حضور حاضر ہے یا نہیں، لو کتنے قریب ہو چکے ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ خیر، اس مرد کے بارے میں تو کیا کہتا تھا؟ اب روایتیں مختلف ہیں، ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور تشریف لاتے ہیں، حضور تشریف لاتے ہیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر ممکن چیز پر قادر ہے۔ حضور ممکن کی سب سے اعلیٰ قسم ہے کہ نہیں؟ ممکن کی سب سے اعلیٰ قسم ہے، اللہ پاک بھیج سکتا ہے۔ تو ھذا، اس مرد کے بارے میں تو کیا کہتا تھا، اس مرد کے بارے میں۔ اب لفظ مرد پر آخری بات کہنا ہے مجھے، ہاں، اور کچھ پوچھے تھے نا آپ؟ ہاں نہیں، مرد کا تو اور شاید کچھ پوچھے تھے، ایک تو آپ کا بھی ایک سوال تھا، وہ میں کروں گا، بلکہ کر بھی دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں لفظ مرد کیوں کہا، رسول اور نبی کیوں نہیں کہا، جبکہ جواب دینے والا کہہ رہا ہے انہ عبد اللہ ورسولہ، بے شک وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے۔ سوال ہو رہا اس مرد کے بارے میں، تو کہنا چاہیے کہ ھذا رجل عبد اللہ، یہ مرد عبداللہ ہے، یا یہ مرد رسول اللہ ہے، وغیرہ وغیرہ، لیکن جواب دینے والا کہہ رہا عبداللہ ورسولہ۔ جانتے ہیں نبی فرماتے ہیں کہ مجھے سب سے اچھا نام عبداللہ پسند ہے،
جملے پہ غور کیجئے گا. اور سچا عاشق رسول وہی ہے جو رسول کی پسند پر پسند ہو. تو عبداللہ کا لفظ وہاں پر جو ہم بول رہے ہیں یہ حضور کا پسند ہے اس لیے بول رہے ہیں. مانا جو بھی ہو, مانا جو بھی ہو, قدوس شریف نبی نے پسند کیا, ہم پسند کرتے ہیں. حقیقت جو بھی ہو ہم نبی کی پسند. تو عبداللہ یہ حضور کی پسند, رسول اللہ اللہ کی پسند, رسول اللہ اللہ کی پسند, عبداللہ اللہ. دیکھیں اور اللہ نے حضور کی پسند کو جواب میں مقدم کیا. نقطہ دیکھتے جائیں, جواب میں حضور کی پسند کو مقدم کیا, اپنی پسند کو مؤخر کیا. اشارہ کر دیا ہے کہ رجل کہنے والوں دنیا میں سنو, تم رجل رجل کہتے تھکتے نہیں تھے, تم بھی جانتے تھے یہ رجل کیسے ہیں, یہ رجل کیسے ہیں, دوسرے کو بھی کہواتے تھے. هل انبئکم اذا مزقتم کل ممزق علی رجل, کیا میں ایسے مرد کا پتہ نہ بتاؤں کہ وہ کہہ دیں تم کو, خبر دیں تمہیں کہ پرزے ہو جاؤ, ریزے ریزے ہو جاؤ گے, پھر تم نئے یعنی ایک دم نون سینس باتیں کریں گے, مرد کی باتیں مرد کی. تو جس کو تم مرد کہتے کہتے تھکتے تھے, آج میں قبر میں اسی مرد کو پیش کر رہا ہوں, پہچان کر بتاؤ. کوشش بھی کرو گے پہچاننے کی تو میں پہچاننے کا آپشن ہی نکال دوں گا. اور اے عاشق رسول تو نابینا رہ, تو کچھ نہیں دیکھا ہوگا 1400 سال کے بعد, اور کتنی صدیاں گزریں گی. تمام عاشقان رسول کو یہ مژدہ جا فضا ہے, یہ نوید ہے, یہ خوشخبری ہے الحمدللہ کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے ماتھے کی آنکھ سے نہیں بھی دیکھے ہو, لیکن خوش عقیدہ ہو اگر, تو اللہ پاک قبر میں جب سوال کروائے گا کہ اس کے بارے میں تو کیا کہتا تھا, تو دل کی آنکھ کہہ اٹھے گی یہ تو وہ ہے جن کے قدم میں ہم جانے کے لیے تڑپتے تھے. جواب ملے گا عبداللہ و رسولہ. سوال یہ ہے ہم نے جواب کیسے دیا, ہم نے تو دیکھا نہیں. آنکھ والے تو انکار کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں لا ادری, میں نہیں جانتا. میں ہوتا تو ابھی پوچھ لیتا, ابو جہل تو کیسے بول سکتا کہ نہیں جان رہا. ارے تو اس محمد کے بارے میں جو مطلب راہوں میں روڑے اٹکاتا تھا, تکلیفیں مشقتیں پریشانیاں, ابو لہب تیری بیوی, اور تو کانٹے مطلب اس کی راہوں میں بچھاتا تھا, اور آج کہہ رہا میں نہیں جانتا. کیوں نہیں جانتا؟ جواب دے گا میں کوشش بھی کر رہا ہوں. تو جاننے کا آپشن ہی ختم کر دیا اللہ تعالیٰ نے. اور ہم سے کوئی پوچھے, ہاں ہم تو جانتے ہیں اور مانتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ. تو ایک تو یہ ہے کہ دنیا میں جن لوگوں نے مرد کی تکرار کی, چونکہ مرد نہ خدا کی پسند ہے نہ رسول کی پسند ہے. لفظ مرد کہنا نبی کو نہ خدا کی پسند ہے نہ رسول کی پسند ہے. اور سچا مومن وہ ہے جو خدا کی پسند اور رسول کی پسند کو مانے. ہم نے مان لیا رسول نے جو کہا, ہم نے مان لیا رسول نے جو کہا, ہم نے مان لیا خدا نے جو کہا, اور ہم نے یہ مانا تو اللہ نے ہماری مان اتنی رکھی کہ اس مان کی وجہ سے اب جان عطا کر رہا ہے کہ اب میں جان دے رہا ہوں, گیان دے رہا ہوں, معرفت دے رہا ہوں. یہاں ہم نے جان دیا تھا, مان نہیں تھی اس کے پاس. کیا کہنا ہے, سبحان اللہ, ہر لفظ نکلے گا, بڑا عمدہ نکلے گا. خیر, تو عاشق رسول جواب دے گا, اب یہی کہیے کہ انہ عبداللہ و رسولہ. فیقال, پھر کہا جائے گا, آواز آئے گی, دیکھ جہنم کی طرف, تیرا ٹھکانہ جہنم تھا, لیکن خوش عقیدی رسالت نے, میرے حبیب کے حوالے سے خوش عقیدگی نے تجھے یہ تیرے اس جہنم کو جنت سے بدل دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے بدل ڈالا ہے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیراہما جمیعا. آقا فرماتے ہیں کہ عاشق رسول جہنم اور جنت دونوں کو دیکھے گا. جہنم کو دیکھ کر ڈرے گا, جنت کو دیکھ کر خوش ہوگا, کہے گا ڈرو مت, میں دکھا رہا ہوں, یہ پوزیشن ہے تیری, عظمت اور شان یہ ہے کہ جنت میں جائے گا تو, دکھاؤں گا میں دونوں کو. لیکن وَأَمَّا الْكَافِرُ أَوِ الْمُنَافِقُ, کافر اور منافق, دیکھیے گا 72 کو بھی لا دیا اور ڈکلیئر کو بھی لا دیا. کافر اور منافق, منافق کا ترجمہ کیا جو گستاخ رسول ہیں, وہ کہیں گے لا ادری, میں نہیں جانتا. بس اب یہ میں نہیں جانتا ہی پر ختم کر دیجئے آپ. سب کا پول کھل گیا. دنیا میں جن لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ہم سے زیادہ زبان پر نبی کا ترانہ گانے والے جن لوگوں نے نہیں مانا, ہم نے تو, بلکہ ہمارے کچھ ایسے بھی ہیں جاہل گھرانے کے لوگ جو کبھی مطلب بہت کم ہی کلمہ وغیرہ یعنی ورد کرتے ہوں گے, صحیح ہے, لیکن پھر بھی ان کی زبان پر اللہ تعالیٰ نکلوا رہا ہے کہ عبداللہ و رسولہ بول. وجہ کیا ہے؟ یہاں کچھ نہیں, مطلب جتنا جماعت والے چیخے چلائے نبی کے حوالے سے,
اتنا تو عاشقان رسول میں سے کچھ ایسے ہوں گے جو نہیں چیختے ہوں گے بھائی، کچھ کام کرنے والے، محنتیں مشقتیں کرنے والے، مگر عشق نے ان پر بھاری کر دیا اور کہا نہیں. تو دونوں کا پیمانہ یہ ملا کہ قبر میں لفظ رجل کہوا کر کافر اور منافق یعنی گستاخان رسول کو ذلت کا ایک ماحول دینا چاہتا ہے کہ تو اپنی آنکھ پر زوم کرتا تھا، تو اپنی طاقتوں پر زوم کرتا تھا اور مرد بنتا تھا. لے آج جس کو تو کم سے مطلب کچھ نہیں سمجھتا تھا، آج اس کو مرد کی شکل میں پیش کر رہا ہوں، پہچان کر دے. نہیں پہچان پائے گا، کہے گا لا ادری، افسوس میں نہیں جان سکا، میں نہیں جانتا. اور ایک عاشق ہے، بلکہ ایک نابینا ہے، مطلب 1400 سال کے بعد جب پوچھا گیا تو وہ جواب دے رہا ہے کہ یہ اللہ کے بندے ہیں، یہ اس کے رسول ہیں. خلاصہ نکل گیا یہی کہ جس نے دل سے مصطفیٰ کو چاہا اور مانا ہوگا، قبر منور ہوگا، قبر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، دونوں کی قبر میں آئیں گے، لیکن ماننے والا پہچان بھی لے گا اور نہ ماننے والا پہچان بھی نہیں پائے گا. ماننے والا کہے گا عبداللہ و رسول ہوئے، نہ ماننے والا کہے گا باوجود کہ دیکھا ہوگا دنیا میں لا ادری، میں نہیں جانتا. واہ واہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو دو عنوان خاص طور سے، 3 سوالات قبر میں نہیں ہوں گے، یہ صحیح بخاری میں ہے. نہیں ہوں گے صرف نہیں کہا میں نے، صحیح بخاری میں ہے. یہ ان پر میں ریمارک کرنا چاہتا ہوں جو بخاری کی رٹ لگاتے ہیں اور حرف آخر سمجھتے ہیں اسلام کو. اسلام امام بخاری کی صحیح بخاری ہی صرف نہیں ہے، جہاں بھی اسلام ہے وہاں اسلام ہے. چاہے وہ یسن القرآن میں بھی حدیث ملے تو وہی اسلام ہے، کتابوں میں کاغذوں میں جہاں بھی ملے وہ بھی حدیث ہے. دنیا کی ہر کتاب جو اسلام سے ریلیٹڈ ہے وہ اسلامی ہے. صرف بخاری کی رٹ لگائیں، اور اگر رٹ لگائیں گے تو 2 سوال کا انکار کر کے بتائیں کیونکہ امام بخاری نے نقل نہیں کیا. ایک بات. اور دوسری سب سے اہم بات یہ ہے کہ مردے سنتے ہیں، تو اگر ولی کو یا نبی کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ 100 بار معاذ اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اگر یہ گستاخ رسول جتنی بھی جماعت کے لوگ ہیں اگر کہتے ہیں کہ مردے نہیں سنتے ہیں تو امام بخاری کی صحیح بخاری کے عقیدے کے خلاف ہے، کیونکہ انہوں نے میت ہی کا لفظ بانا ہے، عنوان باندھا ہے کہ مردے سنتے ہیں. ہاں، اور ہمارا عقیدہ یہی ہے. ایک بات، وہ لوگ کہیں گے ہاں سنتے ہیں مدد نہیں کر سکتے، لو تو امام بخاری جو ہے چپکے لا دی، مدد نہیں کر سکتے. مدد تو انک انک کر رہا ہے یار ہمارا، ہم اگر مردے ہو جائیں ہم انک انک کر رہا ہے، ہمارا وجود کر رہا، ہمارا احساس. سوچو تو ذرا، جب کہا جائے گا کہ ادھر دیکھ ادھر دیکھ، کھول دیا جائے گا کھڑکی تو انک انک ہمارے، وہ ہماری مدد کا لطف اٹھاؤ وغیرہ وغیرہ. خیر وہ دوسرا عنوان ہو جائے گا. لفظ رجل کا جو عنوان دیا گیا وہ عنوان یہ تھا کہ جن لوگوں نے بشر اور رجل کی پکار دنیا میں کی تھی، آج وہی اس رجل کو نہیں پہچان سکے. وجہ اس لیے کہ اس نے اپنے سینس سے رجل کہا تھا. اگر رب کی توحید یا مصطفیٰ جان رحمت کے کانسیپٹ میں کہتا تو کبھی کہتا ہی نہیں. دلائل کیوں؟ اس لیے کہ رجل کامن لفظ تھا، عام لفظ تھا، اور وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت کے خلاف تھا. اور دنیا میں اللہ تعالی حضور کی شان چاہتا ہے، اسی لیے قبر میں پوچھ رہا ہے کہ اس کے بارے میں تو کیا کہتا تھا. اب اگر جن لوگوں نے صرف کہا یہ ہے کہ یہ بس میں کہتا تھا یہ بشر ہیں بشر ہیں بشر ہیں بشر ہیں بشر ہیں، تو لو بشر آج بھی کہا ہوں، اور یہ میں سوالات بشر کہنے کے لیے تو تم بھی بشر ہو، پھر تم سائل اور یہ مسئول کیوں؟ بشر تو پھر سب ہو گئے نا، جو بھی آدمی ہے کہ نہیں، بشر سب ہو گئے، تو پھر ان کو اتنی اہمیت کیوں؟ نہیں 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 نہیں، بشر تو ہیں لیکن افضل البشر ہیں، اعلیٰ بشر ہیں، انسب بشر ہیں. اس لیے جن لوگوں نے، اچھا ایک اور بات، جب کافروں کا یہ عقیدہ ہے بشر کہنا یا رجل کہنا، تو اس کا صاف مطلب یہ ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی یا عظمت کو گھٹانا یہ کفر ہے. عظمت کو گھٹانا یہ کفر ہے. ایک اور بات، وہاں رسول کا کانسیپٹ کیوں نہیں پیش کیا، نبی کا کانسیپٹ کیوں نہیں پیش کیا؟ کیونکہ اگر کہہ دیا جائے کہ اس رسول کے بارے میں تو کیا کہتا تھا تو امتی تو کہہ دیں گے اس رسول کا، جب ہم امتی ہیں اور ہم کو تو نے بھیجا ہے تو ہم اس کی امتی ہیں. وہاں ممکن ہے. اس لیے مقام سوال اور امتحان میں اللہ پاک نے رسالت اور نبوت کو چھپایا، مقام امتحان ہے. کیونکہ یہاں بول پڑو گے کہ رے جب رسول کہہ ہی رہے ہیں تو اب کیا کہوں میں،
وہ آپ ہی جواب دے رہے ہیں. اس لیے نہیں، آج بھانڈا پھوڑنا ہے کس کا دل نور محمدی سے منور ہے، آج دیکھنا چاہتا ہوں. لہٰذا رجل کا سوال ہوا تو رجل جواب میں نہیں، جو ہمارا جواب تھا. اور اسی لیے ایک اور بات، رجل وہاں کہا گیا اور پوچھا گیا ہے دنیا کی، اور دنیا میں ہم نے رجل کہا ہی نہیں. تو خدا کی معرفت ہمیں حاصل ہے، نوٹ کیجئے گا آپ، خدا کی معرفت ہمیں حاصل ہے. خدا کی معرفت یہ ہے کہ خدا کیا چاہتا ہے. اللہ قبر میں رجل بتا رہا ہے اور ہم نے دنیا میں رجل نہیں کہا ہے، اور سوال دنیا کے حوالے سے ہے کہ دنیا میں تو کیا کہتا تھا، اور ہم نے رجل کہا ہی نہیں. اس سے ایک عقیدہ ملا کہ دنیا میں جیسا عقیدہ ہوگا وہی آپ وہاں کہو گے، اور ہم نے رجل کہا ہی نہیں کبھی، اس لیے ہم کہیں گے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. اور اللہ یہی پوچھ رہا ہے، اللہ یہی پوچھ رہا ہے. ہاں سبحان اللہ. دعا ہے اللہ تعالیٰ آج کی اس خصوصی گفتگو کو حبیب پاک صاحب الاولاق کے وسیلے سے قبول فرمائے، اپنی شان کریمی کے مطابق اجر عطا فرمائے، گھروار میں آل اولاد میں برکتیں عطا فرمائے، اصلوں کی بخشش فرمائے، نسلوں کی حفاظت فرمائے، ہم سب کی آل اولاد کو قبر کے عذاب سے محفوظ فرمائے. آمد بہار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و طفیل میں نور ایمان سے منور کرتے ہوئے جمال پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و طفیل میں ہم سب کو پروردگار غلامی محمدی کا احساس نصیب فرمانا. خاتمہ بالخیر عطا فرما مولا. ہم سب کو برزخی دنیا میں نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد بہار کے صدق و طفیل میں برزخی دنیا کو آراستہ کرنا، گناہ کبائر اور صغائر کو معاف کرتے ہوئے پروردگار ہم سب کو غریق رحمت فرمانا. یا اللہ جو زندہ ہیں سب کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما، جو انتقال کر چکے ہیں سب کی بخشش فرما. یا اللہ سوالات قبر جو بھی ہوں جتنے بھی ہو، آج کی گفتگو سے یہ احساس ہوا مولا، احساس محمدی میں، تصدیق محمدی میں، تعظیم محمدی میں ہم سب کو زندگی نصیب فرما مولا. کیونکہ مقصد سوال سمجھ میں آ گیا، جواب بن کر تیرا حبیب آ رہا ہے. یا اللہ ہمیں ایسی زبان نہ دینا جو تیرے حبیب کی شان کے خلاف بولے. یا اللہ ہماری زبانوں میں شان محمدی، ہماری اداؤں میں عظمت محمدی، ہماری حرکتوں میں احساس عظمت محمدی نصیب فرما مولا. یا اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و طفیل میں ہم سب کی آل اولاد کو برکت سے نواز مولا، سعادت سے نواز، سلامت سے نواز. ملک میں، معاشرے میں، تمام جہان میں مسلمانوں کو عزت و آبرو کے ساتھ جینا نصیب فرما. یا اللہ برزخی دنیا میں ہماری اصلیں جو ہم سب کے حق میں دعائیں کر رہے ہیں ان کی دعاؤں کو قبول فرما. ہم سے چوک کو معاف کر دے مولا، ہماری خطاؤں کو معاف کر دے مولا. ہم سب کی آل اولاد کو صحت و تندرستی اور توانائی ایمان و جسم عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.